صرف اس لیے دیا تھا، اجلت میں پارٹی نے فیصلہ کیا تھا، تحریک انصاف نے، تحریک تحفظ عین پاکستان نے، کہ عمران خان کی صحت کو خطرہ ہے، بلکہ وہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق جو رپورٹ ہے وہ بڑی بھیانک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ اس میں لکھا گیا 80% انسان کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے۔ شرم کی بات ہے۔ گلبھوشن انڈین جاسوس، اس کا تو علاج کراتے ہیں، یہ اچھا ہے جو آپ کراتے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ کے خلاف لڑنے والے فوجی بھی آپ کے قیدی بن جائیں، ان کو عزت دینا، ان کو عزت کی روٹی دینا، ان کا علاج کرنا ضروری ہے۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ بابا عمران خان کو فوری طور پہ شفا پہنچا دو۔ جب تک عمران خان باعزت صحیح طریقے سے وہاں نہیں جاتا اور ان کے گھر کی طرف سے و ان کے جو کنسرن لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ بات نہیں آتی کہ عمران خان پہنچ گئے ہیں اور ڈاکٹروں نے ان کو معائنہ کیا ہے، یہ ڈرنا ہمارا رہے گا۔ کوئی ہمارے کھانا بند کرتا ہے، پانی بند کرتا ہے، ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا کھانا کوئی بند نہیں کر سکتا۔ آسمان سے اترے گا، بند و سلوا اترے گا، بند و سلوا اترے گا۔ ہم یہاں صحت بھی ٹھیک رہے گی، صحبت بھی ٹھیک رہے گی، اچھے عالم فاضل لوگ ہیں، نمازیں بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری پارلیمنٹ ہے۔ اگر ہمیں چھیڑا گیا، تنگ کیا گیا، 3 تاریخ کو پریزیڈنٹ یہاں ایڈریس کرے گا۔ کیسے بہترین ایڈریس ہوگا؟ سینکڑوں لوگ، سینیٹر اور ایم این اے تحریک تحفظ پاکستان کے، پھر کیا ہوگا؟ وہی ہنگامہ۔ اسحاق خان ہمارے پریزیڈنٹ تھے، میں اپوزیشن کا ساتھ دے رہا تھا، تو بے نظیر والوں نے فیصلہ کیا کہ چیخ و پکار کرنی ہے، گو بابا گو۔ میں نے کہا یار میں شریف آدمی، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی دفعہ انہوں نے شروع کی، گو بابا گو گو۔ میں چلا گیا لاہور، میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب آپ یہ رویہ رکھیں گے پھر ہم کیسے چھوڑیں گے، کیسے سنبھالیں گے اپنی اس کو؟ یہ بابا تو ہمارا جانا پہچانا بابا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ پھر یہ کیا بولے گا وہاں؟ یہ جب ہنگامہ ہوگا، ادھر سے گورنر چیخ رہا ہوگا، ادھر سے مذہب خدا اور بھی زور سیرا زیادہ کہ بہترین آواز، میں بھی شامل ہو جاؤں، لوگ کیا کہیں گے؟ یار پریزیڈنٹ آیا تھا اور لوگ کیا کہیں؟ مت چھیڑو، مت خراب کرو اس بلڈنگ کو، مت خراب کرو اس طاقت کو۔ آپ ہیں سب آپ، لیکن مہربانی کرے سونر دا بیٹر، جو خطرات آپ کے ہیں بھائیوں کی طرح ہمیں بتا دیں۔ میں عمران سے نہیں ملا ہوں، جب سے میں جیل جاؤں گا میں راضی کر دوں، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ اور ایس پی صاحب طاہر بھائی، آپ نے ڈی آئی جی کا غلط حکم کو نہیں مانا۔ ایک شریف لوگوں کے لیے کھانا آ رہا ہے کہ مت ہو، آپ نے کہا میں نے دے دیا۔ آپ کے نوکری کا خدا ذمہ وار، ہم ذمہ وار، اس کو بھی سمجھائیں کہ ڈی آئی جی صاحب ہمیں مجبور نہ کریں، آپ قسم خدا کی آپ پھر اسلام آباد کی سڑکوں پہ نہیں پڑ سکیں اور شاید آپ نوکری بھی نہ کر سکیں۔ بڑی مہربانی، آپ کی نوکری کا خدا ذمہ وار ہے، ہم ذمہ وار ہیں۔ آپ بین یور اون لمٹس، شریف آدمی ہم بیٹھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں تو ماشاء اللہ اگر 10 بھی نہ کھاؤں نہیں مروں گا، صحت گزاری والی ہے۔ اور بھائی دکھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، بہنیں ہیں، یہ اللہ پاک نے یہ حصے اللہ خود وہ کرتا ہے، یہ ان کو چن لیا گیا کہ اس ٹولے میں یہ عورتیں کے شامل ہوں۔ تاریخ لکھے گی، تاریخ لکھے گی کہ یہاں لوگ بنتے چاہتے کیا تھے، آئین کی بالادستی چاہتے کیا تھے، آزاد عدلیہ چاہتے کیا تھے، ایک اچھا پریس چاہتے کیا تھے، ایک صحیح جمہوری پاکستان، ان کو یہاں رکھا گیا تھا۔ رکنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہوا تھا کہ کلام مت دو، بند کرو، بجلی بھی بند کر دو، پانی بھی بند کر دو۔ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو کہہ دے گا کہ ان لوگوں کو گولیاں مارو، تم گولی مارو گے، پاگل ہو گئے۔ ہم ایسے تو نہیں ہے کہ ہمیں آپ ماریں گے، آپ مزے سے وہ کریں گے۔ ہم نہ پاگل ہیں، نہ اتنے بیکار ہیں کہ بس ہماری روٹی ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ صاحب کروڑوں کے کیسز کرتے ہیں، آئے یا بیٹھے ہیں، کس لیے؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آئیں پاکستان کو بچائیں۔ شہباز بھائی، ہمیں پتہ ہے تم غلط طریقے سے آئے ہو۔ آپ نے عدالت نے، افواج پاکستان نے بندوق کے زور پہ 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کر کے اقتدار پہ قبضہ کیا، پھر بھی ہم آپ کو امداد کرنا چاہتے ہیں۔ آئے غلطیاں ہوتی لوگوں سے، پھر ایسا نہ ہو۔ ہم پازیٹیولی بھی تیار ہیں، خدا نہ خواستہ اگر جھگڑا کرنا ہے جھگڑے کے ہم ویسے بھی روادار ہیں۔ جس دن ہم نے خدا نہ خواستہ، جس دن ہم نے تحریک تحفظ عین پاکستان، عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف، جس نے ہم نے اعلان کیا آپ کی گاڑیاں سڑکوں پہ نہیں نکل سکیں،
آپ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکیں گے. آپ کو لوگ عوام سڑکوں پہ چلنے نہیں دیں گے. مت لاؤ وہ دن جب ہم اپنی پولیس والوں کو کہیں گے ادھر گاڑی سے. بری بات آئیں, غلطیاں ہوتی ہیں, تم بھی اپنی غلطی مان لو. اگر ہمیں کچھ نکائے سے وہ بھی ہم مان لیں گے. آئیں بسم اللہ کریں, اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں. عمران خان سے آپ کو ڈر ہے, عمران خان سے آپ کو خوف ہے, بسم اللہ آئیں لکھیں. آپ لکھیں 1 2 3 4 5 جمہوری مطالبے, آئین بالادست ہوگا, طاقت کا سرچشمہ یہ پارلیمنٹ ہوگی. خدا سے ڈرو. لکھا آپ نے کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا محمد رسول اللہ یہ کہتا ہے کہ جیتے کوئی کھائے کوئی. اس طرح آپ کریں گے. نہ آپ رسول اللہ کی بات مانتے ہیں, نہ آپ محمد علیہ جناح کی بات مانتے ہیں, نہ آپ رب العالمین کی بات مانتے ہیں. پاگل ہو گئے. فرعون بنے بیٹھے ہو. فرعون کو بھی بے دست و پا انسانوں نے غرق کر دیا. بھوکے انسان, غریب انسان, جب وہ بڑا طوفان ہوتا ہے, اس طوفان کی طرف پاکستان کو مت بھیجو. ہم جمہوری پاکستان چاہتے ہیں. بسم اللہ کریں. ایک اچھا الیکشن کمیشن کمیٹی بنائیں, قومی حکومت بنائیں, جو بلا بھی آپ کریں بنائیں, الیکشن کرائیں. جو پارٹی جیتی ہے وہ عمران خان سے آپ کہہ دیں کہ بھائی بس لوگ بندے بن گئے, آئین مانتے ہیں, پارلیمنٹ مانتے ہیں, ووٹ مانتے ہیں, انصاف مانتے ہیں, شرافت مانتے ہیں. وہ آپ کو معاف کر دے گا. آپ انہیں چھوڑ دیں. آئیں یہاں لگے رہیں گے, مراٹھے بھی کرتے رہیں گے, پاک سرزمین زندہ باد بھی کہتے رہیں گے, کبھی بنگڑے ڈالیں گے, کبھی تبلیغ کریں گے. بسم اللہ آئیں یار, زندگی نارمل کرو, پاکستان کو بچاؤ. زندہ